اس وقت وہ کمرے میں ریسٹ کر رہی تھی جب کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور پوچھنے پر ملازمہ نے جو خبر دی اسے سنتے ہوئے وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اٹھ کر دروازے تک چلی آئی۔ وہ حیرت سے ملازمہ کو دیکھ رہی تھی جیسے اسے سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ بڑی بی بی جی حکم دے رہی ہیں کہ چھوٹے صاحب آج شام گھر آ رہے ہیں، لہذا ان کے لیے اچھا انتظام کیا جائے۔ کیا کیا کہہ رہی ہو تم شہراز؟ اس نے ملازمہ کو دیکھتے ہوئے دانستہ طور پر بات کو ادھورا چھوڑ دیا اور اس کی بات سنتے ہوئے ملازمہ نے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ خود باہر آئی اور اس نے شائستہ بیگم سے پوچھا تھا، جبکہ شائستہ بیگم نے مصروف سے انداز میں اسے بتا دیا کہ واقعی شہراز انصاری آج شام کا کھانا اپنے گھر سے کھائے گا۔ 1.5 سال کے بعد وہ شخص سے ملنے والی تھی۔ شادی کے بعد وہ چند ماہ ہی اس کے پاس رکا اور وہ مہینے بھی صرف اور صرف شہراز کی مغروری کی نظر ہو گئے۔ آج ایک بار پھر وہ اس دہلیز پر لوٹ کر آ رہا تھا، ورنہ اس نے تو امید ہی کھو دی تھی کہ وہ کبھی اس کی زندگی میں لوٹ کر آئے گا۔ اس کی نظروں میں عجیب سا خوف پھیلا ہوا تھا۔ شائستہ بیگم نے سر اٹھا کر ایک بار پھر تفصیلی طور پر اس کا جائزہ لیا۔ وہ آ رہا ہے اور تمہیں سب سے پہلے خود کو ریلیکس کرنا ہے۔ کھانا تیار کرنے کے بعد اچھا سا تیار ہو جاؤ۔ جبکہ وہ دکھ سے اپنی خالہ کو دیکھتی رہی۔ یہ بات بھی اس کی عزت نفس کے خلاف تھی کہ جو شخص اس ملک چلا گیا اور وہاں سے یوں گمنامی میں واپس آ رہا تھا۔ باقی سب کو خبر تھی، صرف اسے ہی کوئی خبر نہیں تھی۔ کتنا خسارہ ہوتا ہے جب بیوی کو اتنی خبر نہ ہو کہ اس کے شوہر نے کب آنا ہے اور کب جانا ہے، اور یہ بات اس کے لیے بہت دکھ کا باعث بنی۔ فضول میں ڈرامے بازیوں سے بہتر ہے کہ عملی کام پر توجہ دو۔ حریم، تم جانتی ہو کہ مجھے رونے دھونے والی لڑکیوں سے کتنی چڑ ہے۔ بظاہر تو انہوں نے بےحد نرمی سے کہا تھا، لیکن ملازمہ اور دیورانی کے سامنے یہ بات اسے کافی عجیب لگی تھی۔ اس وقت وہ جس کنڈیشن سے گزر رہی تھی صرف وہ جانتی تھی، یا اس کا دل، کہ آپ لوگ انہیں ایئرپورٹ سے لینے جائیں گے؟ اس نے ایک بار پھر سوال کر لیا۔ نہیں، وہ کافی دنوں سے پاکستان آ چکا ہے، گھر ابھی آ رہا ہے۔ وہ بس زرد چہرہ لیے وہاں سے چلی گئی۔ وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ شہراز انصاری کی زندگی میں ایک ادھورا سا باب تھا، حریم المہدی، جس کے بارے میں شاید اس نے سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس نے کھانا شہراز کی پسند کا ہی بنوایا اور اس دوران وہ مسلسل اس کے رویے کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے ہلکا پھلکا خود کو تیار کر لیا۔ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے وہ خود کو کافی مضحکہ خیز لگ رہی تھی۔ وہ شخص جس کے بارے میں اسے یہ امید بھی نہیں تھی کہ وہ اسے نظر بھر کر دیکھے گا بھی یا نہیں، اور وہ خود کو اس کے لیے آراستہ کر رہی تھی۔ دل اتنا مرجھا گیا، اس کا دل چاہتا تھا وہ اس قید خانے سے بھاگ کر اپنے گھر واپس چلی جائے، لیکن حقیقت میں یہ بھی ایک امتحان ہی تھا کہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ شہراز گھر آیا تو کمرے میں نہیں آیا تھا، باہر ان لوگوں کے درمیان ہی بیٹھا رہا۔ اس بار بھی ملازمہ کے کہنے پر وہ باہر نکل آئی۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس شخص نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ صرف ایک پل کی نظر میں ہی وہ مکمل طور پر اس کا جائزہ لے چکا تھا۔ فیروزی رنگ کے کرتے میں خوبصورتی سے دوپٹہ سجائے اس نے ہلکا پھلکا میک اپ بھی کر رکھا تھا۔ اس حلیے نے اسے کافی معصوم اور دلکش بنا دیا تھا۔ آج پورے 1.5 سال کے بعد وہ اس کے سامنے تھی جسے وہ مکمل فراموش کر چکا تھا۔ دل میں کوئی بھی ہلچل نہیں ہوئی اور دوسرے ہی پل وہ دوسروں کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس نے قریب آتے ہوئے سلام کیا اور حال احوال جاننے کی کوشش کی، جبکہ شہراز نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے بغیر اس کی طرف دیکھے شائستہ بیگم سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھا۔ کھانا کھانے کے دوران ہی وہ وقتاً فوقتاً اسے دیکھتا رہا، لیکن حریم کو وہاں بیٹھنا کافی دشوار لگ رہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ شادی کی وہ رات کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹا ہی نہیں تھا۔ جس رات وہ دلہن بنی اس کی سیج میں اس کی منتظر تھی۔ صرف 23 سالہ لڑکی دیکھنے میں اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ کوئی بھی اپنا ایمان ڈگمگا دیتا، لیکن مقابل شہراز انصاری تھا جسے ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا تھا۔ کمرے میں آتے ہی وہ اسے عجیب و غریب نظروں سے گھورتا رہا۔ کافی دیر اسے دیکھنے کے بعد وہ آگے بڑھتے ہوئے بیڈ پر اس کے قریب ہی لیٹ گیا۔ کیسا لگتا ہے کسی شخص کے ارمانوں کا جنازہ نکال کر سج سنور کر اس پر بیٹھنا اور ماتم منانا، اس نے اتنی زہریلے لہجے میں کہا تھا کہ حریم نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا اور شہراز نے سختی سے اس کا بازو دبوچتے ہوئے اسے دھکا دے کر
بیڈ سے اتار دیا تھا۔ تمہاری اوقات اتنی نہیں ہے کہ تم میرے مقابل بیٹھو، نیچے اترو اور ہٹاؤ یہ سب کچھ، الجھن ہو رہی ہے مجھے۔ اس کی آنکھیں بے وجہ ہی پانیوں سے بھرنے لگیں۔ وہ شخص اس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کر رہا تھا؟ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے پلٹ کر اسے دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بیوی ہوں آپ کی۔ بیوی ہو تو کیا سر پر بٹھا لوں تمہیں؟ وہ اتنی شدت سے دھاڑ رہا تھا کہ وہ کپ کپا کر رہ گئی، اور تب ہی وہ قدم قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اسے دیوار سے پن اپ کر دیا۔ اس نے نرمی سے جھک کر اس کے چہرے کو دیکھا تھا اور اگلے ہی پل سختی سے اس کی گردن کو دبوچتے ہوئے اس کا چہرہ بالکل اپنے سامنے کر لیا۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ آج اس سیج پر بیٹھی ہوئی لڑکی کون ہے۔ میرے لیے اگر کوئی مطلب رکھتا تھا تو وہ گزر گیا۔ میرے سامنے اس حلیے میں آنے والی ہر لڑکی سے نفرت ہے مجھے۔ جاؤ یہاں سے۔ اس نے گھماتے ہوئے اسے دھکیل دیا تھا اور وہ فرش پر گر گئی۔ نہ جانے کتنی ہی پینیں اس کے نازک سے جسم میں چبھن پیدا کر چکی تھیں۔ وہ سسکاری بھرتے ہوئے اسے دیکھنے لگی، جس نے سگریٹ سلگانے کے بعد خود کو گھسیٹتے ہوئے ٹیرس پر لا کر کھڑا کر دیا۔ وہ رات اتنی نفرت زدہ تھی کہ وہ بار بار اسے احساس دلا رہا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں صرف ایک ناپسندیدہ وجود ہے۔ اس کی ساس نے صبح ہوتے ہی معاملے کو سنبھال لیا اور اسے بتایا تھا کہ وہ حریم کو پسند نہیں کرتا۔ یہ نکاح شیراز کی مرضی کے خلاف ہوا ہے۔ وہ تمہیں قبول کر لے گا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تمہیں اس کے قریب رہنا ہوگا، اس کے دل و دماغ پر چھائے ہوئے ہر نام کو مٹانا ہوگا۔ اور یہ حقیقت دل دہلا دینے والی تھی کہ اس کی زندگی میں حریم المہدی سے پہلے ایک لڑکی اتنی حیثیت رکھتی تھی کہ اس کے مقابلے میں وہ کسی کو بھی لانے سے خوف زدہ تھا۔ وہ دیوانگی پر شخص اتنی دیوانگی میں پاگل ہو چکا تھا، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کوئی اس کے قریب آتا یا پھر اس کی قربت کے لیے مر جاتا۔ وہ حقیقت میں نفسیاتی مریض ہو چکا تھا، اس قدر نفسیاتی کہ وہ بے بنیاد ہی اسے سزائیں دینے پر اتر آتا۔ یہ ان کی شادی کو تیسرا دن تھا اور اس رات بھی وہ معمول کے مطابق رات 12 بجے کے قریب کمرے میں آیا اور اسے سوتا ہوا دیکھ کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کافی دیر وہ اس کے دل مونے چہرے کو دیکھتا رہا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی لٹوں کو سنوارنے لگا۔ حریم نے نرمی سے آنکھیں کھولیں اور اسے دیکھتی رہی۔ آنکھوں میں خماری تھی، چہرے پر ہلکی سی سرخی چھائی ہوئی تھی۔ اس کے لب اس قدر دلکش لگ رہے تھے کہ وہ اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ اور پھر اس نے جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ تم بہت خوبصورت ہو تناوش، اتنی خوبصورت تم میرے دل و دماغ پر اثر کر چکی ہو، لیکن میں نہیں جانتا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ اس کی آنکھیں شدت سے سرخ ہو گئیں۔ اس نے جھنجھوڑتے ہوئے اسے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، کبھی بھی نہیں۔ میں تمہیں اپنی زندگی سے کھیلنے نہیں دوں گا تناوش، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ دھاڑ رہا تھا جبکہ حریم خوف سے چیخ رہی تھی۔ شہراز پلیز خود کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ میں ہوں حریم۔ اس نے نرمی سے اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے ریلیکس کرنے کی کوشش کی تھی جب اس نے اپنے سر کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ میں نفرت کرتا ہوں تم سے منسلک ہر چیز سے، اور تناوش سے بھی۔ اس نے میری زندگی برباد کر دی۔ اس نے پہلی بار شہراز انصاری کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس جیسا سنجیدہ، شاندار پرسنالٹی رکھنے والا شخص کسی لڑکی کے دکھ میں بری طرح رو رہا تھا اور وہ اندر سے ٹوٹ گئی۔ وہ کافی دیر اسے روتا ہوا دیکھتی رہی۔ اس نے آج تک اپنے دل کے کورے کاغذ پر صرف بے پناہ محبت لکھی تھی، اتنی کہ آج طاقتوں سے شہراز کے بغیر کوئی نظر ہی نہیں آتا، اور آج اس کے سامنے بیٹھا کسی اور لڑکی کے لیے رو رہا تھا۔ وہ خود بھی رو پڑی۔ اس نے شہراز کے ہاتھوں کو تھام لیا تھا۔ میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں، خدا کے لیے میرے ساتھ وہ سب کچھ مت کریں جو آپ کے ساتھ دہرایا جا چکا ہے۔ وہ اس کہانی سے انجان تھی۔ اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ شہراز کی زندگی میں کوئی اور ہے تو شاید وہ اس کے راستے میں کبھی نہ آتی، لیکن اس کی ماں بھائیوں نے اچھا لڑکا دیکھ کر بنا کوئی تحقیق کیے اس کی شادی کر دی، اور وہ بھی اس شادی سے بے پناہ خوش تھیں۔ شہراز اپنی زندگی میں ہونے والے ہر ہنگامے کا ذمہ دار اسے ٹھہراتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ ماضی میں جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا ہے، ان سب ہولناکیوں کی ذمہ دار وہ لڑکی ہے جو اپنی معصومیت کی وجہ سے اس کی زندگی میں مداخلت کا سبب بنی، جبکہ وہ خود بے جرم اور بے قصور لڑکی اپنی قسمت پر آنسو بہانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مائیکے کے دروازے اس پر بند تھے۔ باپ کی وفات کے بعد بھائیوں نے اپنی زندگی جینا شروع کر دی۔ وہ پیچھے جا کر بوڑھی ماں کا دل نہیں دکھا سکتی تھی۔
اور ویسے بھی شائستہ اس کی سگی خالہ تھی اور وہ اسے کبھی بھی یہ قدم نہیں اٹھانے دیتی، بلکہ ہمیشہ ہی اسے گائیڈ کرتے ہوئے کہتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے قریب جا کر اسے لبھانے کی کوشش کرے۔ وہ مرد ہے، اس کی نوخیز جوانی پر جب اثر پڑے گا تو ضرور تمہاری طرف پلٹے گا۔ اور اس نے 3 مہینے اسی امید میں ضائع کر دیے۔ وہ ایسا کوئی دن نہیں تھا جس دن اس نے شہراز سے بری طرح مار نہ کھائی ہو۔ ایسی کوئی رات نہیں تھی جب وہ بے خوف ہو کر سو چکی ہو۔ شہراز جیسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنا آسان نہیں تھا، اور پھر اس روز اس نے اچانک فیصلہ کر لیا کہ وہ پاکستان سے جا رہا ہے، ہمیشہ کے لیے بیرون ملک، کبھی بھی لوٹ کر نہ آنے کے لیے۔ وہ بری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ اس میں شہراز کی منت سماجت کرتے ہوئے اسے کہا تھا کہ وہ اس کی زندگی کو برباد مت کرے۔ وہ شہراز سے طلاق نہیں لینا چاہتی، ورنہ شہراز تو اس کے نام کو اپنے نام سے الگ کرنے کے بعد بیرون ملک جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ شائستہ بیگم نے بھی اسے سمجھایا، سو وہ طلاق دینے سے تو باز رہا، لیکن اس رات اس نے کہہ دیا تھا کہ میرا انتظار مت کرنا، میں اگر لوٹ کر آ بھی گیا تو کبھی تمہارے لیے لوٹ کر نہیں آؤں گا، یاد رکھنا۔ اور ہمیشہ کے لیے چلا گیا، بغیر کسی بھی امید کا دامن اس سے تھمائے۔ وہ اپنی زندگی کے راستوں کو اس سے جدا کر چکا تھا۔ اس شام اس نے اپنا سامان پیک کر لیا، اب یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ وہ گھر سے جانے لگی تھی جب شائستہ بیگم نے اسے روک لیا۔ یہ تمہارے شوہر کا گھر ہے، جب تک تم اس کے نکاح میں ہو واپس جاؤ گی تو کس کے پاس رہو گی؟ کون ہے جو تمہارا انتظار کر رہا ہے؟ تمہارے بھائی جو تمہیں دوبارہ اپنی دہلیز پر نہیں دیکھنا چاہتے تھے، تمہاری بھابیاں جو تم سے حد سے زیادہ نفرت کرتی ہیں، یا بوڑھی ماں جو خود ان سب لوگوں کی محتاج ہیں؟ اور وہ سسکتی رہی، خالہ جان آپ نے میری زندگی برباد کر دی ہے، اس نے شائستہ بیگم سے کہا تھا، اور شائستہ بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں 3 بیٹوں کی ماں ہوں اور شہراز سب سے چھوٹا ہے۔ میرے گھر میں تمہارے علاوہ بھی بہویں ہیں، ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہیں۔ میرا فیصلہ غلط نہیں تھا، تمہارے مقدر میں خرابی تھی۔ اپنے مقدر کو ایک موقع دو اور یہی رکو، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر اپنی خالہ پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ رک گئی۔ شہراز نے وہاں جا کر 3 ماہ کے بعد اطلاع دی تھی کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ وہ اپنی ماں سے اکثر بات چیت کر لیا کرتا ہے، اس کے علاوہ اس کا گھر میں کسی سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ اور جب کبھی شائستہ بیگم نے چاہا کہ وہ اس کے ساتھ رابطہ قائم کرے، تب شہراز نے سختی سے منع کر دیا۔ وہ اس کی شکل، اس کا نام، اس کے وجود اور اس کے ساتھ بنائے ہوئے تعلق، ہر چیز سے نفرت کرتا تھا، اور حریم کبھی نہیں سمجھ پائی کہ اس بے بنیاد نفرت کی وجہ کیا ہے۔ آج وہ غیر متوقع طور پر لوٹا تھا تو اس کا دل کھول رہا تھا، نہ جانے اب اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ جس نام کو وہ بنیاد بنا کر یہاں موجود ہے، وہ اس بنیاد کو ہی ختم کر دے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ سب کچھ سمیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی، اور جس وقت وہ اپنے کمرے میں گئی تھی، شائستہ بیگم نے ایک بار پھر اسے بلا کر سمجھا دیا تھا۔ وہ بس سر جھکائے ان کی بات کو سنتی رہی اور پھر اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ شہراز پہلے سے وہیں موجود تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ کھولے شاید کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بکھری ہوئی خوبصورت مسکراہٹ کو حریم کافی دیر دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں کی چمک ہی بتا رہی تھی کہ وہ کس قدر خوش اور مطمئن نظر آ رہا ہے۔ وہ نرمی سے چلتے ہوئے اس کے قریب چلی گئی اور اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا تھا، پھر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ حریم کا دل کپ کپا کر رہ گیا، نہ جانے آج اس کے لیے کیا فیصلہ سنایا جاتا۔ اور پھر اس نے حریم کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ اس کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے سوچوں کے جال کو وہ غور سے دیکھ رہی تھی۔ شاید اس کی نظریں حریم پر تھیں، لیکن دماغ کسی اور ہی مشکل میں ڈوبا ہوا تھا۔ جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا اسے اگنور کرو اور مجھے معاف کر دو۔ ہم آج سے اپنی زندگی کی شروعات کرتے ہیں۔ حریم کو یقین نہیں آیا کہ سامنے بیٹھا شخص اس سے معافی طلب کر رہا تھا۔ وہ کافی دیر اسے چمکتی ہوئی نظروں سے دیکھتی رہی، جبکہ شہراز اس کے سامنے سر چکائے بیٹھا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، بہت غلط رویہ اپنایا تمہارے ساتھ، تمہیں اپنی مار پیٹ کا نشانہ بنایا، تو میں اپنے ساتھ دبئی لے کر نہیں گیا، لیکن اب میں تمہارے لیے مخلص ہوں اور تمہارے ساتھ تعلق بنانا چاہتا ہوں۔ کیا تم راضی ہو؟ محبت کہیں نہیں تھی، بس جیسے وہ باتوں کا جال بنتے ہوئے اسے تمہیں الجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔
اس نے شہراز کے چہرے پر غائب ہوتی ہوئی اس خوبصورت مسکراہٹ کو دیکھا تھا، لیکن پھر بھی وہ سب کچھ اگنور کرتے ہوئے اٹلا کر اس کے کندھے پر سر رکھ چکی تھیں۔ اس کے دل کو چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے ہلکی سی سرگوشی کی تھی۔ میں نے یہ سب کچھ سننے اور آپ کو پانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ میں نے 1.5 سال آپ کا انتظار کیا، اس امید کے ساتھ کہ آپ معجزاتی طور پر واپس آ کر مجھے اپنا لیں گے۔ اس نے شہراز کے ہاتھ کو تھامنے کی کوشش کی اور شہراز نے اسے سیدھا کرتے ہوئے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ میں تمہیں تمہارے حق سے محروم نہیں رکھنا چاہتا، تمہیں تمہارا حق دے کر دستبردار ہونا چاہتا ہوں۔ اور وہ الجھن زدہ رہ گئیں۔ میں نے آپ سے کوئی حق طلب نہیں کیا، نہ ہی اب اور نہ ہی پھر کبھی کروں گی۔ مجھے صرف آپ کی محبت چاہیے۔ جبکہ اس کے چہرے کے رنگ میں واضح بدلا ہوا تھا، اس نے سختی سے اس کے چہرے کو دبوچ لیا۔ چند منٹس کی نرمی غائب ہو چکی تھی۔ میں تم سے اچھے طریقے سے بات کرتے ہوئے تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ میں تمہیں حق دینا چاہتا ہوں، اور تم کہہ رہی ہو کہ مجھے اس سب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا تمہاری ضرورتیں کوئی اور پوری کرتا رہا ہے؟ میری غیر موجودگی میں اس نے ایک بار پھر وہی رویہ اپنا لیا۔ شراز چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ وہ شخص کبھی نہیں بدل سکتا تھا۔ 1.5 سال تم نے میرے بغیر گزارے، میرے نکاح میں ہوتے ہوئے رات دن تڑپتی تو رہی ہوگی۔ نہ جانے تمہاری راتیں کیسی گزرتی ہوں گی، نہ جانے تم نے میرے بارے میں کیا کچھ سوچ رکھا ہوگا۔ تو چلو آؤ، آج میں تمہاری ساری سوچوں کو قرار بخشتا ہوں۔ تمہاری ساری تڑپ پرسکون کی ایک مہر ثبت کرتے ہوئے تمہیں وہ سب کچھ دے دیتا ہوں جس کی تم طلب رکھتی ہو، جس کا تم نے ایک طویل انتظار کیا ہے۔ اس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا۔ اس وقت اس کی گردن پر جھکتے ہوئے وہ شدت سے اپنے لمس چھوڑ رہا تھا، جیسے پاگل پن پر اتر آیا ہو۔ اس کے بازوؤں کو سختی سے موڑتے ہوئے اس نے اس کے بازو اس کی پشت پر ٹکا دیے تھے۔ مجھے ہر حال میں تم سے حق چاہیے۔ تم میری بیوی ہو، میرے بغیر رہی ہو، اتنا تو حق بنتا ہے میرا۔ وہ سرگوشیاں کر رہا تھا اور حریم کے اندر گھٹن بڑھ گئی۔ اس نے کھینچتے ہوئے اسے خود سے دور کر دیا، اتنی زور سے دھکیلا تھا کہ وہ اس سب کے لیے تیار نہیں تھا، سو لڑکھڑاتے ہوئے دور ہو گیا۔ تمہاری اتنی جرت، تم مجھے دھکیلو! اس نے بالوں سے پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا اور وہ غرایا تھا۔ نکل جاؤ اس کمرے سے، اور دوبارہ اس کمرے میں اس وقت آنا جب خود میری قربت کی چاہ رکھتی ہو۔ اب تم اس وقت میرے قریب آؤ گی جب تمہاری تڑپ حد سے گزر چکی ہوگی، جب تم میری منت کرو گی کہ میں تمہارے قریب آؤں۔ زہر اگلتے ہوئے اس نے گھسیٹ کر اسے کمرے سے ہی باہر نکال دیا۔ کمرے کا دروازہ اس کے منہ پر ہی بند کر دیا تھا۔ وہ خوف سے تھرا کر رہ گئی۔ گھر میں اور بھی بہت سے لوگ تھے، نہ جانے سب اس کے بارے میں کیا سوچتے۔ اسے یہی خوف کھائے جا رہا تھا، اور تب ہی اس نے اپنے کمرے سے نکلتی ہوئی شائستہ بیگم کو دیکھا، جس نے عجیب نظروں سے اپنی بہو کو دیکھا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ اس نے روتے ہوئے سر اٹھایا۔ اٹھو، میرے ساتھ میرے کمرے میں آؤ۔ انہوں نے سہارا دے کر اسے کھڑا کیا اور پھر اسے اپنے کمرے میں لے کر چلی گئیں۔ میں تنگ آ چکی ہوں تم لوگوں کے روز روز کے ہنگاموں سے۔ اگر تم اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی تو پھر فرار حاصل کر لو۔ اگر تمہارے پاس کوئی اور راستہ ہے تو بیٹے چاہے جتنے بھی قصوروار ہوں، لیکن ساس کے لیے وہ ان کا بیٹا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اسے قصوروار نہیں ٹھہرا سکتی۔ ساس ساس ہوتی ہے، چاہے پھر وہ ممانی ہو، خالہ ہو یا پھر تائی، لیکن جب ساس کا ٹیگ ساتھ لگ جاتا ہے تو اسے بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ صرف کل رات کا وقت ہے تمہارے پاس۔ اب میرے کمرے میں سو جاؤ، اور کل رات اگر تم دونوں کے درمیان کوئی تعلق قائم نہیں ہوا تو پرسوں صبح تمہیں طلاق دے کر اس گھر سے روانہ کر دیا جائے گا۔ میں ہر روز تمہیں سسکتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، اور ویسے بھی میرے خیال میں اب بس کر دینی چاہیے۔ انہوں نے بات ہی ختم کر دی۔ وہ کافی دیر ان کا چہرہ دیکھتی رہی اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ بنانے والے نے اسے حد سے زیادہ خوبصورت بنانے کے بعد اس کے مقدر میں عجیب ہی دکھ لکھ دیے تھے۔ آج رات اس کے پاس فیصلے کی رات تھی۔ اسے اپنی عزت نفس کو روندتے ہوئے اس شخص کے قدموں میں بکھرنا تھا، یا طلاق نامہ لے کر ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلے جانا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے نہ جانے وہ نیند کی وادیوں میں ڈوبتی چلی گئی۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا ایک اذیت بھری نیند اس کی منتظر تھی، جس نے پرسکون کرتے ہوئے اسے اپنی آغوش میں لے لیا اور وہ اس آغوش میں سمٹتی چلی گئی۔ فلیٹ کے اس کمرے میں بیٹھ پر دراز وجود دلکش چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کی دلکشی سے مسحور ہو رہا تھا۔ وہ ریڈ گاؤن میں اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ شہراز کافی دیر اس کے حسین خد و خال میں الجھا رہا۔
اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اس نے بےحد نرمی سے پوچھا تھا، اور مقابل نے نخرہ دکھاتے ہوئے اس کے شانے پر اپنا سر رکھا اور پھر سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ میں تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم مجھے خوشخبری نہیں سناؤ گے۔ اور شہراز کا چہرہ الجھ گیا۔ میں یہاں تمہارے لیے آیا ہوں، اسے برداشت کرنا تو صرف اور صرف تمہاری وجہ سے، ورنہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں تمہارے علاوہ مجھے کوئی بھی اٹریکٹ نہیں کر سکتا۔ اور یہ اقرار ہی اتنا دلکش تھا کہ سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی نے اترا کر اپنی زلفوں کو اس کی آغوش میں بکھیر دیا۔ میں تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، لیکن میری مجبوری کو سمجھو، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور ویسے بھی ہم دونوں کے قریب آنے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے۔ وہ اس وقت تناوش کے سامنے بیٹھا تھا۔ تناوش وہی لڑکی جس سے اسے بے پناہ محبت تھی۔ تناوش اس کا ماضی جو اب حال کی صورت میں ایک بار پھر اس کے سامنے آیا اور اسے بری طرح روند کر ایک بار پھر اپنے قدموں میں نچھاور کر چکا تھا۔ میں مزید انتظار نہیں کروں گی، مجھے صبح خوشخبری چاہیے پلیز۔ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو سے کرتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا، اور وہ اس کی اسی ادا پر دل و جان سے نچھاور ہوا تھا۔ اس نے جھکتے ہوئے اس کے ماتھے کو لبوں سے چھو لیا۔ تم جانتی ہو کہ شہراز انصاری تمہارے لیے جان پر بھی کھیل سکتا ہے، یہ تو بس ایک چھوٹی سی بات ہے۔ وہ جان بھی نہیں سکتا تھا یہ قیامت خیز راز اس کی بنیادوں کو ہلا دے گا۔ وہ جس رات پر چلنے والا ہے وہ راہ اسے تذلیل کا نشانہ بنا دے گی، اور جس خواہش کا بھرم رکھتے ہوئے وہ ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے، اس کی آہیں عرش کو ہلا کر اسے فرش کی گہرائیوں میں اتار دیں گی۔ اگلی رات اسے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا۔ شراز نے جس قدر محبت سے اس کے قریب آتے ہوئے اسے سمیٹا تھا، حریم تو بس اس کے انداز و اعتبار کو دیکھتی رہی۔ مجھے نفسیاتی مسائل کی وجہ سے کبھی بھی غصے کا شکار ہونا پڑتا ہے، لیکن تم مجھے ہینڈل کر سکتی ہو۔ میں وہاں جتنا عرصہ رہا تمہاری یادوں میں کھویا رہا۔ مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ میں تمہارے بغیر کچھ نہیں ہوں۔ میں تم پر غصہ کرتا ہوں، تم پر چیختا ہوں، چلاتا ہوں، لیکن تمہارا ہوں۔ شہراز نے اقرار کیا تھا، اتنا حسین اقرار کہ حریم اس کے بازوؤں میں بکھرتی چلی گئی۔ آپ کے علاوہ میرے پاس اور کوئی سہارا نہیں ہے، شاید آپ کے پاس لاکھوں سہارے ہوں۔ اور شہراز نے نرمی سے اس کے لبوں کو چھو لیا سا تھا۔ صرف تمہارے علاوہ کوئی نہیں، اور نہ ہی مجھے کوئی چاہیے۔ وہ شخص جھوٹ کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ اسے سمیٹتے ہوئے اس کے لب گردن سے نیچے تک کا سفر طے کرتے گئے، اور پہلی بار حریم بری طرح اس کے بازوؤں میں ٹوٹ کر بکھری تھی۔ کمرے میں ایک خمار آلود سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے ہر چیز ان کے ملن پر سہمی ہوئی ہو۔ وہ شخص آج اسے میسر تھا، اور وہ رات اس کے لیے دل کی رات تھی۔ آخر وہ اسے مل گیا، آخر اس کی ریاضت کام آ گئی۔ اس کی محنت پر پانی نہیں پھرا تھا، لیکن وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی جو کھیل اس کے ساتھ کھیلا جانے والا ہے، اس کھیل کے بعد وہ کبھی بھی دوبارہ کسی پر اعتبار نہیں کر پائے گی۔ وہ اندر سے ٹوٹ کر بکھر جائے گی۔ وہ رات اتنی حسین تھی کہ اس کا اختتام بھی بے حد حسین تھا۔ وہ صبح اٹھی تو اس کا سر شہراز کے سینے پر رکھا ہوا تھا۔ وہ ان حماق سے اس کا دلکش چہرہ دیکھتی رہی، اور شہراز کی آنکھ کھلنے پر اس نے بکھلاتے ہوئے سر جھکا لیا۔ آپ فریش ہو جائیں، میں آپ کے لیے ناشتہ بنواتی ہوں۔ وہ جلدی سے اٹھنے لگی، اور شہراز نے اسے کھینچتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ یہ سچ تھا کہ وہ شخص اسے ہر طرف سے گھیر چکا تھا۔ وہ کسی کی محبت کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حریم بچپن سے اسے بے حد پسند کرتی ہیں، اور اب محبت اس کے دل میں کتنی اثر انگیز بن چکی ہے وہ اس بات سے اچھی طرح واقف تھا، اور اس نے اسی محبت کو استعمال کیا۔ اس کے موبائل پر کال آنے لگی، لیکن تب تک حریم کمرے سے جا چکی تھی۔ اس نے موبائل اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ جانتے بھی ہو کہ یہ قیامت خیز رات میں نے کیسے گزاری ہے؟ وہ اس کی بتابی پر مسکرا دیا تھا۔ یہ سب کچھ تمہارے کہنے پر اور تمہارے لیے ہی ہوا ہے، یہ بھی جانتی ہو نا؟ جو بھی ہو، لیکن یہ صرف چند دنوں کا کھیل ہے۔ میں تمہیں نہیں بانٹ سکتی شہراز۔ اور شہروز اس کی انہی باتوں پر تو فدا تھا۔ میں نے بھی تو تمہیں بانٹ کر دیکھا ہے، اب تم اسی درد سے متعارف ہو رہی ہو، تانا دے رہے ہو مجھے۔ تناوش نے نخرہ دکھایا تھا۔ میری مجال ہے جو تمہیں کچھ کہوں۔ محبت کی باتیں، حسین وعدے، حسین اقرار، اور نہ جانے کتنی بتابیوں کا تذکرہ ہو رہا تھا۔
جبکہ وہ سارے زمانے سے انجان بنی، اس کی غربت کے رنگ چہرے پر بکھیرے اس کی پسند کا ناشتہ بنانے میں محو تھی۔ بعض اوقات بیویاں کتنی انجان بن جایا کرتی ہیں، شوہر کی محبت اور کچھ مجبوریاں انہیں اتنا بے بس کر دیا کرتی ہیں کہ صرف چند پل کی محبت کو وہ اپنے لیے سارا جہان تصور کر لیتی ہیں۔ صرف ایک شخص ان کے لیے کل کائنات کا درجہ رکھتا ہے، اور وہی کائنات جب انہیں دھوکہ دینے پر اتر آئے تو پھر ان کے دل کی جو حالت ہوتی ہے وہ کسی سے ٹھکی چھپی نہیں ہوتی۔ اور تب اگر معاشرہ یہ کہتا ہے کہ فلاں عورت نے بغاوت کر لی، حالانکہ یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ بغاوت کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن جو مرد مردانگی کے درجے سے اتر جائیں پھر وہ مرد کہلانے کے قابل نہیں رہتے۔ تناوش افندی ایک ایسا نام تھا، ایک ایسی زہریلی جڑ تھی جو شیراز انصاری کی بنیادوں میں اتر چکی تھی۔ کالج کے زمانے سے ہی وہ تناوش پر بری طرح فریفتہ تھا، اور وجہ تھی اس کا بے پناہ حسن۔ وہ اتنی حسین تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا بری طرح اس پر دل ہار بیٹھتا۔ ایک اچھی فیملی سے بلانگ کرتی تھی، اور تناوش کے قریب ہوتے ہوتے کب وہ اسے اپنے دل کی دھڑکنوں میں مقیم کر چکا تھا اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ وہ بری طرح دیوانگی پر اترتے ہوئے خود کو تناوش کا کر چکا تھا، اور اس بات سے سارا کالج واقف تھا کہ وہ تناوش کے لیے کتنا پوزیسو اور پاگل ہے۔ اس نے جس روز تناوش سے اظہار کیا تھا وہ دن بھی اس کی زندگی میں بے حد قیمتی تھا۔ اس روز وہ سارے کالج کے سامنے اس کے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں تناوش افندی، اتنی کہ تمہارے بغیر مجھے دنیا میں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ارد گرد کھڑے اسٹوڈنٹس اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے، اور تناوش نے جھکتے ہوئے اس کی محبت کو قبول کر لیا۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ ایک شاندار مرد اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، اس کے پیروں میں بکھرنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ تناوش کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اسے اس کے تایا نے پالا تھا۔ اچھی خاصی فیملی سے بلانگ کرتی تھی، ضدی، ہر ٹرم اور ماڈرن لڑکی۔ تناوش کی اس کی زندگی میں آنا کسی حسین جھونکے کی مانند تھا۔ وہ جس جس اشارے پر اسے نچاتی گئی وہ ناچتا چلا گیا، اور بالآخر تعلیم مکمل ہونے کے بعد بھی اس کا اور تناوش کا رابطہ بالکل ویسا ہی رہا۔ شائستہ بیگم کو اندازہ ہوا تھا کہ وہ کسی لڑکی میں انٹرسٹڈ ہیں، لیکن انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہ نکاح کر لے، کیونکہ وہ کسی بھی حرام رشتے میں جڑنے کا مشورہ نہیں دے سکتی۔ اور اس نے تناوش سے بات کی۔ تناوش سرے سے ہی مکر گئی، میں ابھی اپنے گھر والوں سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کر سکتی۔ تناوش نے اس سے کہا تھا کہ وہ کوئی اچھی سی جاب ڈھونڈنے کی کوشش کرے، فیملی بزنس کے علاوہ اس کا کوئی اپنا مقام ہو تاکہ اس کے گھر والے مان جائیں۔ اور وہ اسی سلسلے میں دن رات کوشش کرتا رہا۔ اس نے تناوش کے لیے ہر ایک سے بگاڑ لی تھی۔ شائستہ بیگم نے اسے سب سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے اسے احساس دلایا تھا کہ وہ حریم سے شادی کر لے۔ حریم اس کی خالہ زاد تھی اور ایک عرصے سے اس کی منتظر بیٹھی تھی، لیکن اس نے کھڑے لفظوں میں انکار کرتے ہوئے کہہ دیا کہ وہ کبھی بھی تناوش کے علاوہ کسی کو نہیں اپنائے گا، کیونکہ تناوش کے علاوہ کسی کو بھی اپنی زندگی میں شامل کرنا، اور وہی ہوا جس بات کا شائستہ بیگم کو ڈر تھا۔ اس روز چپکے سے تناوش نکاح کر رہی تھی جب اسے اچانک خبر ملی، اور وہ حواس باختہ ہو کر منور فاروقی کی حویلی کی جانب بھاگا تھا۔ منور فاروقی شہر کا جانا مانا نام تھا۔ وہ اسے معلوم تھا کہ تناوش کے ساتھ ضرور زیادتی کی جا رہی ہوگی، ورنہ یوں اچانک نکاح۔ اس روز ہمت کرتے ہوئے وہ منور فاروقی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ تقریب شروع ہونے والی تھی اور سینہ تانے ہوئے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے تناوش کسی اور کی نہیں ہو سکتی، میں تناوش کو اپنانا چاہتا ہوں۔ جبکہ منور فاروقی نے اسے گریبان سے تھام لیا۔ تم ہوتے کون ہو میری بھتیجی کا نام لینے والے؟ میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ اس شخص کی دہشت پورے علاقے پر چھائی ہوئی تھی۔ دلہن بنی تناوش اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں تناوش سے محبت کرتا ہوں اور اسے اپنا کر رہوں گا۔ میرے ہوتے ہوئے تناوش کسی اور کی ہو جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ تناوش کی جانب بڑھا اور اسے بازو سے تھام لیا تھا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، ان سب کے سامنے جا کر کھڑی ہو جاؤ، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے سوائے محبت کے۔ وہ پاگل ہو چکا تھا۔ اس وقت وہ بکھرے بکھرے سے حلیے والا شیراز انصاری کسی کو بھی قابل رحم لگ سکتا تھا۔ وہاں موجود محفل میں آئے مہمان بھی اس شخص کی بہادری پر حیرت زدہ تھے، جو بغیر اپنی جان کی پرواہ کیے تناوش کا ہاتھ تھامے ہوئے کھڑا تھا۔ وہ منور فاروقی کی بہو بننے جا رہی تھی۔
اس کا بیٹا ظفر بھی اس کے ہمراہ کھڑا تھا۔ اس وقت صرف باپ کی عزت کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ برداشت کر رہا تھا، ورنہ اب تک وہ اس شخص کو زمین پر گاڑ چکا ہوتا۔ اور تناوش نے کھینچتے ہوئے اپنا ہاتھ اس سے الگ کر لیا۔ تم ہو کون اور یہاں کرنے کیا آئے ہو؟ اس کا لہجہ بے رخی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے پلٹتے ہوئے تناوش کو دیکھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم بھی، تم کیسے فراموش کر سکتی ہو یہ سب کچھ؟ اس کی زبان بولنے سے انکاری تھی اور تناوش کا زوردار تھپڑ اس کی گال کو نشان زدہ کر گیا۔ نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہیں نہیں جانتی۔ میرا نکاح ظفر فاروقی سے ہو رہا ہے۔ صرف ایک اشارے پر تمہیں گارڈ وہاں پہنچا دے گی جہاں سے آنا بھی تمہارے لیے ممکن نہیں۔ اس نے تناوش کا روپ پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ حسین چہرہ اتنا بھیانک ہو سکتا تھا اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ اس روز وہ ٹوٹ گیا۔ وہ دھاڑتا رہا، اپنی محبت کا یقین دلاتا رہا، اور منور فاروقی نے گارڈز کو اشارہ کرتے ہوئے اسے حویلی سے باہر پھینکوا دیا۔ اسے بری طرح مارا گیا تھا۔ چند نامعلوم افراد نے اسے ہسپتال منتقل کر دیا، جہاں شائستہ بیگم کے علاوہ اس کے بھائیوں کو خبر ملی اور وہ دوڑتے ہوئے ہسپتال چلے آئے۔ وہ کتنے دن ہی ٹراما میں رہا، اس کی بہتری کی کوئی امید نہیں تھی۔ وہ جب بھی ہوش میں آتا بھیانک انداز میں چیخنے لگ جاتا۔ وہ صرف اس بات سے دل برداشت ہو چکا تھا، جھٹلا دیا، اس کا ساتھ ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ اتنا بڑا دکھ، اور وہ بھی محبت میں۔ شیراز انصاری دھوکہ دینے والوں میں سے تھا، دھوکہ سہنے والوں میں سے نہیں تھا، لیکن محبت نے اسے اتنا بڑا دھوکہ دیا کہ اس کی زندگی ہی ملیامیٹ ہو کر رہ گئی۔ اس کی زندگی میں یہ اتنی بڑی اذیت تھی جو بلائی نہیں بھولی جا سکتی تھی۔ تناوش کا نکاح ہو چکا تھا اور نکاح کے ساتھ رخصتی بھی، اور یہ ایک بڑا ذہنی صدمہ تھا۔ اسے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تناوش اسے دھوکہ دے گی، لیکن اب شائستہ بیگم کو ہر حال میں اس کے زخموں پر مرہم رکھنا تھا، اور مرہم کے لیے انہوں نے حریم المہدی کا استعمال کیا۔ وہ ایسی معصوم سی لڑکی جو کم عمری سے ہی اس شخص کے سپنے سجائے بیٹھی تھی، جسے یہ تک معلوم نہیں تھا کہ وہ کسی اور کا دیوانہ ہوا پھرتا ہے۔ جس روز شائستہ بیگم نے ان کے گھر جا کر رشتہ مانگا، اس روز اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ بلاخر وہ شخص اسے ملنے جا رہا تھا، لیکن شاید یہ سب کچھ اس کے مقدر میں نہیں تھا۔ اسے وہ شخص دستیاب بھی ہوا تو کن حالاتوں میں، کہ وہ اس کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے شدید نفرت کرتا تھا۔ شائستہ بیگم نے اسے جیسے تیسے راضی تو کر لیا، لیکن اس کے دل سے کبھی بھی بدگمانی کو نکالنے میں کامیاب نہیں ہو پائیں، اور جو سلوک اس نے حریم کے ساتھ کیا تھا، وہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ اگر ہوتا تو وہ کب سے یہ تعلق ختم کر کے جا چکی ہوتی۔ لیکن اس کے پیروں میں محبت اور مجبوریوں نے ایک بھاری زنجیر ڈال رکھی تھی، جسے چاہ کر بھی وہ توڑ نہیں سکتی تھی۔ اس روز تو وہ سارے تعلقات ختم کر کے بیرون ملک چلا گیا، لیکن ایک عرصے کے بعد جب ایک بار پھر اسے تناوش کی کال موصول ہوئی تو وہ دم بخود رہ گیا۔ اس نے کال کاٹ دی تھی، وہ اب اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا، اور اس شام وہ فلیٹ میں واپس آیا تو اسے تناوش کا میسج موصول ہوا تھا: بہت مشکل سے تمہارا نمبر حاصل کیا ہے، پلیز مجھ سے بات کرو۔ اس نے واٹس ایپ کلوز کرتے ہوئے موبائل خود سے دور رکھ دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا دل اسے اتنا بےتاب کرے کہ وہ ایک بار پھر ماضی کی راہ پر چل نکلے، جس سے وہ نفرت کرنے لگا ہے۔ وہ چاہنے کے باوجود اس کے نمبر کو بلاک نہیں کر پایا۔ وہ 2 دن تک مسلسل ٹرائی کرتی رہی۔ جب بلاخر اس نے کال اٹینڈ کرتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ اب دوبارہ میری زندگی میں کیا لینے آئی ہو، میرے پاس کچھ نہیں بچا جو تم چھیننا چاہتی ہو تناوش۔ وہ غصے سے بپرا ہوا تھا۔ اس نے تناوش کو کتنی ہی گالیوں سے نواز دیا، اور تناوش بدلے میں روتی رہی۔ اگر تم میری مجبوریوں کو سمجھو گے تو تم خود ہی میری بے بسی کو جاننے کے قابل بن جاؤ گے۔ تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ اس روز میں نے یہ قدم کیوں اٹھایا تھا۔ میرے بابا کی ساری جائیداد میرے تایا کے پاس ہے۔ اگر میں ان کے بیٹے سے نکاح نہ کرتی تو وہ میرا حق کھا جاتے۔ اور وہ مزید بھڑک اٹھا تھا: اگر اس روز میرا ہاتھ تھام لیتی تو شاید میں تمہیں کبھی بھی بھوکا نہیں مرنے دیتا۔ میں تمہیں اتنی رقم اور جائیداد دے دیتا کہ تمہیں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہوتی۔ وہ میرا حق تھا جسے ہر حال میں لینا چاہتی تھی، اور ظفر کے ساتھ نکاح کرنا میری مجبوری تھی جسے میں بدل نہیں سکتی تھی۔ اگر اس روز میں ان لوگوں کو ساتھ دیتی تو شاید تم مر جاتا، لیکن تمہاری بے وفائی کا صدمہ تو نہ برداشت کرنا پڑتا۔ اسے ایک بار پھر تناوش نے اپنی چکنی چپڑی کہانی سے متعارف کروا دیا، اور اسے کہہ دیا تھا کہ چند دنوں کے اندر اندر ظفر ہمیشہ بزنس کے سلسلے میں بیرون ملک سیٹل ہو رہا ہے،
لیکن وہ وہاں جانے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ طے یہی ہوا ہے کہ وہ یہیں رہے گی اور اس نے صرف شراز کے لیے یہ فیصلہ لیا ہے۔ جب تک کہ ایک بچہ نہیں ہوگا تب تک وہ ظفر سے علیحدہ ہونے کے باوجود اپنی جائیداد نہیں لے سکتی۔ وہ جانتی ہے کہ مظفر ہے نہ صرف اپنا بلکہ اس کے حصے میں سے بھی وہ سب کچھ لے جو وہ آج تک کھاتے رہے ہیں۔ یعنی وہ ایک بار پھر اسے استعمال کر رہی تھی اور وہ مہرا بنتا چلا گیا۔ ایک بار پھر اس کے اور تناوش کے درمیان فاصلے ختم ہو گئے۔ رات دن وہ دونوں ایک دوسرے سے منسلک رہنے لگے۔ ایک بار پھر وہی محبت بھری باتوں کا آغاز ہو گیا اور سب ظفر کے بیرون ملک جاتے ہی وہ پاکستان واپس آ گیا۔ اس نے کسی کو بھی بتانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ تناوش کے لیے بھی یہ انکشاف نیا نہیں تھا کہ وہ حریم نامی لڑکی سے شادی کر چکا ہے، لیکن اس نے کہہ دیا کہ اس نے آج تک اس لڑکی سے کوئی بھی تعلق قائم نہیں کیا اور نہ ہی کرے گا، بلکہ پاکستان آنے کے بعد اسے چھوڑ دے گا۔ لیکن تناوش نے اسے منع کر دیا۔ وہ فلیٹ میں رہنے لگا تھا۔ اس نے ماں کو بھی اپنے آنے کے متعلق آگاہ نہیں کیا تھا۔ تناوش سے ہر روز ہی وہ ملاقات کر لیا کرتا، جبکہ تناوش اپنے فیصلوں میں آزاد تھی۔ ظفر نے اسے کبھی بھی زبردستی خود سے جوڑ کر نہیں رکھا تھا، بلکہ اسے آزادی دے رکھی تھی۔ اس روز انہوں نے لانگ ڈرائیو کا ارادہ کیا۔ ظفر کو یہاں سے گئے ہوئے تقریباً 2 ہفتے ہونے والے تھے اور وہ شیراز کے ساتھ بے تحاشا خوش تھی۔ اس کے حسن میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ آج بھی بے حد حسین تھی۔ وہ آج بھی مسکراتی تو شیراز کے دل پر بجلیاں دوڑ جاتی۔ اس نے شہراز کو بتایا تھا کہ وہ ظفر کے ساتھ پریگننسی پلان کر رہی ہے۔ اس روز وہ بے حد خوش تھی۔ گاڑی میں وہ اس کے ساتھ بیٹھی بات بات پر مسکرا رہی تھی، جبکہ وہ اس کے مسکراتے ہوئے حسین چہرے کو دیکھ کر ہی مزید اس پر دیوانہ ہوئے جا رہا تھا۔ انہوں نے جو کچھ سوچا تھا، شاید مقدر کو وہ سب کچھ منظور نہیں تھا۔ شاید کسی کی آہیں فرش تک پہنچ چکی تھیں۔ وہ لڑکی جو اسے ہر روز دعاؤں میں مانگتی تھی، شاید اس کی دعائیں اب اثر دکھانے لگی تھیں۔ جب اس رات ان دونوں کا شدید طور پر ایکسیڈنٹ ہوا اور ایکسیڈنٹ میں پتہ چلا کہ تناوش ارلی پریگننسی سے گزر رہی تھی اور اس کا مس کیریج ہو چکا ہے، اس کے ساتھ یہ بری خبر تھی کہ وہ کچھ پیچیدگی اور مسائل کی وجہ سے ماں نہیں بن سکتی تھی۔ اس نے شہراز کو اپنی دکھ بھری کہانی سے آشنا کرواتے ہوئے کہہ دیا کہ وہ اب کبھی ایک نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب تک بچہ نہیں ہوگا وہ ظفر سے طلاق نہیں لے سکتی۔ وہ سسکتے ہوئے شہراز کے سینے پر سر رکھ کے رو رہی تھی۔ مجھے ہر حال میں بچہ چاہیے۔ میں نے ظفر کو بتا دیا تھا کہ میں پریگننٹ ہوں۔ میں ہر حال میں بچہ چاہتی ہوں اور ظفر سے علیحدگی بھی۔ میں وہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتی ہوں جو میں نے کھو دیا ہے۔ اور اس رات انہوں نے وہ سب سے گھٹیا پلان بنایا جس میں انہوں نے حریم کو استعمال کرنے کے بارے میں سوچا۔ شیراز نے کہہ دیا تھا کہ وہ حریم کے ساتھ تعلقات بنانے کے بعد وہ بچہ لا کر تناوش کے ہاتھوں پر رکھ دے گا۔ اسے یقین تھا کہ ان کا رچایا ہوا یہ ڈرامہ ضرور کامیاب ہوگا، اور کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے اگر کہا جائے کہ ڈیلیوری 1 ماہ تک لیٹ ہو گئی ہے، تناوش نے کہا تھا کہ وہ ہر حال میں کوشش کرے کہ اسی منتھ پریگننسی ہو جائے، اور شاید مقدر بھی ان کے ساتھ ہی تھا جو ان کے غلط ارادوں کو مزید تقویت ملتی جا رہی تھی۔ وہ حریم کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ راتیں گزارتے ہوئے وہ اسے مزید نکھارتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے جذبات سے کھیل کر وہ اسے مزید خوبصورت بنا رہا تھا، لیکن شاید گرانے کے لیے خوابوں کے اس میں اونچے میں وہ کسی کے متعلق نہیں سوچ رہی تھی۔ وہ یہ تک نہیں سوچ رہی تھی کہ جس روز اسے نیچے گرنا پڑے گا اس روز اس کا کتنا نقصان ہوگا۔ شائستہ بیگم بھی حد سے زیادہ مطمئن ہو چکی تھیں۔ انہیں یہ جان کر خوشی تھی کہ ان کا بیٹا واپس زندگی کی طرف لوٹ آیا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات استوار کرتا جا رہا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نامحسوس طریقے سے وہ حریم کے قریب ہوتا چلا جا رہا تھا، اور وہ دن ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا جب یہ خبر ملی کہ حریم پریگننٹ ہے۔ یہ بچہ ان دونوں کی پہلی اولاد تھا اور حریم کے لیے زندگی کا کل سرمایہ۔ اس کی ماں نے جی بھر کر اپنے اہتمام کیا اور سب کی دعوت کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی پارٹی کا ارینج کیا۔ حریم کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی معجزے کے ساتھ ہی اس کی ساری خوشیاں مل چکی ہوں، جبکہ وہ بھی بے حد خوش تھا۔ اس رات اس نے تناوش کو یہ خبر دی تو تناوش کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ظفر کی آنکھوں میں دھول جھونکنا نہایت آسان تھا۔ بس مجھے یہ بچہ چاہیے اور اس بچے کو حاصل کرنے کے بعد میں ظفر سے طلاق لے لوں گی، پھر تم، میں اور ہمارا بچہ۔
ہم ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ تناوش کی آواز سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کس قدر ایکسائٹڈ ہے۔ ارلی پریگننسی کی وجہ سے سٹارٹ سے ہی حریم کی طبیعت کافی خراب ہو گئی۔ آئے روز ہی وہ بیچاری بستر پر پڑی رہتی۔ حد سے زیادہ ویکنس، چہرے کی زردی اور مرجھائی ہوئی رنگت۔ شہراز اس کے قریب بیٹھا اس کے ہاتھوں کو تھام کر اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں ہمت کرنی ہوگی، چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ اور وہ افسردہ سی مسکراہٹ سے اسے دیکھنے لگی۔ عمومی طور پر 3 4 ماہ تو ایسا ہوگا، اور ویسے بھی کچھ نہیں ہوتا، میں اتنا تو برداشت کر لوں گی۔ آخر اللہ نے ہمیں کتنی بڑی خوشی سے نوازنا ہے۔ اس نے جتنی حسرت سے کہا تھا، شہراز کا دل دھڑک اٹھا۔ تم اس بارے میں زیادہ مت سوچو، ریسٹ کرو پلیز۔ اس نے اپنے ہاتھ چھڑاتے ہوئے وہاں سے اٹھنا چاہا، جب حریم نے اسے تھامتے ہوئے اپنے قریب بٹھا لیا تھا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ ہمیں کس چیز سے نوازے؟ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی تم فی الحال ریسٹ کرو۔ جانے کیوں بچگانہ سوال کر رہی ہو تم؟ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ گھٹن کو وہ اپنے اندر پھیلنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہی گھٹن اسے بے سکون کرنے لگی تھی، لیکن اس نے سختی سے سر چٹکتے ہوئے گاڑی نکالی اور سیدھا تناوش کے پاس چلا گیا۔ یہ ایک ایسا کونا تھا جو اسے سکون میسر کرتا تھا، جس کے ساتھ رہ کر اسے اپنائیت کا احساس ہوتا تھا، اور بچہ حاصل کرنے کے لیے تناوش اس پر اپنی جتنی محبتیں نثار کر رہی تھی، وہ محبتیں فضول اور بےمعنی نہیں تھیں۔ لیکن اس کے باوجود جب بھی تناوش کے پاس رہتا، اسے اب بار بار حریم کا خیال ستائے رکھتا۔ اس کی طبیعت، اس کا مزاج، اس کا کھانا پینا، نہ جانے کیوں وہ اتنا پوزیسو ہونے لگا تھا، اور تناوش بھی یہ بات نوٹ کرنے لگی۔ ان 2 مہینوں میں تم کچھ زیادہ ہی اس کے قریب جا رہے ہو، اور یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ صرف ہمارے بچے کی وجہ سے، تم جانتی ہو وہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے۔ اس نے جس طرح چمکتی ہوئی آنکھوں سے کہا تھا، تناوش مسکرا دی۔ شاید وہی سب کچھ بچے کے لیے کر رہا تھا، اور ویسے بھی وہ ابھی اس کے ساتھ بگاڑ نہیں سکتی تھی۔ بچہ بھی تو حاصل کرنا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں شراز کو لے کر آئے گی۔ یہ بات سچ تھی کہ اس نے حریم کا جس قدر خیال رکھا، کوئی بھی شوہر پیگننسی کے دوران اتنا خیال نہیں رکھتا۔ ان 3 4 ماہ کے اندر اندر ہی حریم کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ اس شخص کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے، اور خاص طور پر یہ بچہ جسے وہ جان سے زیادہ عزیز رکھنے لگا ہے۔ جانے کیوں اسے ایسا لگنے لگا تھا کہ وہ کبھی بھی اس بچے سے دور نہیں رہ پائے گا۔ اس ایکسائٹیڈ ہونے لگی تھی وہ۔ یہ اس کا خون تھا، اس کا اپنا بچہ۔ لیکن دوسری طرف تناوش تھی، جس سے وہ دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ حریم کا انتظار دن بدن بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ 3 4 ماہ کے اندر ہی اس کا وجود قدرے بھرا بھرا لگنے لگا۔ وہ اتنی دلکش لگنے لگی کہ وہ اکثر ہی اسے نوٹ کیا کرتا۔ وہاں سمت، حیا اور خوبصورتی کا پیکر اس کی بیوی، حریم الہدا، جو کسی بھی مرد کو اپنی جانب مائل کر سکتی تھی۔ ممتا کا نور اس کے چہرے پر پھیلنے لگا تھا۔ اس شام وہ فلیٹ پر تناوش سے ملنے کے لیے آیا۔ منور فاروقی دل کے عارضے کی وجہ سے بیمار رہا کرتے اور مکمل طور پر نوکروں کی زیر نگرانی تھے۔ تناوش کے لیے مزید آزادی بن چکی تھی۔ اس وقت وہ فلیٹ میں تھی جب اسے ظفر کی کال موصول ہوئی۔ میں ظفر سے بات کر لوں؟ صرف چند منٹ پلیز، تم میرا ویٹ کرنا۔ وہ بستر پر بیٹھا تھا جب وہ لیپ ٹاپ اٹھاتے ہوئے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے خوبصورت مسکراہٹ سے ظفر کا استقبال کیا، اور وہ اسے نوٹ کرتا رہا۔ وہ چمکتی ہوئی آنکھوں سے ظفر سے بات کر رہی تھی، اور وہ سارے سوال بچے سے متعلق ہی پوچھ رہا تھا۔ طبیعت خراب رہتی ہے، بس تمہاری اولاد نے مجھے اچھا خاصا ذلیل کر دیا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور دوسری جانب مظفر کا کہکا اسے سنائی دیا۔ جس روز یہ سردار اس دنیا میں تشریف لائیں گے، اسی وقت ہم ان سے سارے حساب برابر کریں گے۔ ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے اپنی ماں کو اتنا زیادہ تنگ کیوں کیا۔ ظفر نے بھی اسی کے انداز میں اسے جواب دیا تھا، اور وہ نہ جانے کیوں بدل رہا تھا۔ دل میں یہ بات شدت سے ابھری کہ وہ اس کا بچہ ہے، ظفر کا نہیں۔ وہ اس کا باپ ہے، اور اسے کوئی حق نہیں کہ وہ اس کے بارے میں ایسی بات کرے۔ وہ بیڈ سے اتر کر باہر چلا گیا۔ تناوش اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ نہ جانے کیوں اندر کی گھٹن اسے سانس نہیں لینے دے رہی تھی۔ چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیلے ہوئے تھے۔ وہ سیدھا گھر چلا آیا۔ اگلے دن حریم کے چیک اپ کے لیے جانا تھا۔ وہ خصوصی طور پر ڈاکٹر سے ساری ہدایات لے رہا تھا۔ بچہ بالکل صحت مند ہے، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے جو اسے خبر سنائی،
وہ کتنی ہی دیر مسکراہٹ دبائے بیٹھا رہا۔ وہ ایک بچی کا باپ بننے والا تھا، یعنی اللہ اسے اس گھر میں رحمت سے نوازنے والا تھا، اور اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی تھی۔ اس کے احساسات ہی بدل چکے تھے، اور حریم نے گھر آتے سب سے پہلے نوافل ادا کیے۔ اب تو ہمیں جینڈر معلوم ہو چکا ہے، چلے اپنے بیبی کے لیے شاپنگ کر کے آتے ہیں، حریم نے کہا تھا، اور وہ اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ ادھر آؤ، میرے سامنے بیٹھو۔ اس نے اسے پکڑتے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ اگر کبھی تمہیں اس بچے سے دور رہنا پڑے تو؟ نہ جانے اس نے کیوں پوچھا تھا، اور حریم کا چہرہ زرد ہو گیا۔ اللہ نہ کرے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ میری جان ہے، یہ آپ کی نشانی، ہمارا پہلا بچہ۔ آپ ذرا سوچیں تو، کیسے یہ خوبصورت سے بابا بابا کرتے ہوئے جب آپ کے پیچھے بھاگے گی تو کیسے ایسا ساتھ ہوں گے؟ اس کا چہرہ چمک رہا تھا، اور شہراز کا دل دھڑک اٹھا۔ اس کے چہرے پر ایک افسردہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اس کا باپ تھا، اور وہ اس کی بچی تھی۔ وہ اپنی بچی کو کسی کے حوالے نہیں کر سکتا تھا، اور اس روز اس بات نے شدت سے اس کے دل میں سر اٹھایا تھا۔ وہ اپنی اولاد کی وجہ سے خود غرض ہو چکا تھا۔ اگر اولاد کی محبت خود غرضی تھی تو خود غرضی کی جانب مائل ہو رہا تھا۔ تناوش کے ساتھ وہ رابطہ کم سے کم کرتا چلا جا رہا تھا، جبکہ تناوش اس کے سر پر چڑھتے ہوئے اسے بار بار یہ احساس دلا رہی تھی کہ وہ کبھی بھی اس کے ساتھ دھوکہ کرنے کے بارے میں نہ سوچے، جبکہ دوسری طرف وہ حریم کے نرم رویے، خوبصورت انداز اور شفقت کا عادی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ خود کو باز نہیں رکھ پایا تھا اس لڑکی کے قریب ہونے سے۔ شاید یہ بچہ ان دونوں کے درمیان محبت کا ذریعہ تھا۔ اب ماں باپ کے درجے پر فائز ہو کر وہ خود کو اور خوش نصیب تصور کر رہے تھے۔ یہ 9ویں مہینے کا اختتام تھا، اور تناوش کو بے صبری سے انتظار تھا۔ وہ بار بار اسے کالز پہ کالز کیے رکھتی، جبکہ وہ مسلسل نظر انداز کیے رکھتا۔ 10 دنوں کے بعد ڈاکٹرز کی دی گئی ڈیٹ کے مطابق ان کی بچی اس دنیا میں آنے والی تھی، اور تناوش نے بھرپور تیاری کر لی تھی، لیکن وہ ابھی بھی دوہری ذہنیت کا شکار تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے بچے سے دستبردار ہو پائے گا یا نہیں۔ اس روز وہ چائے بنا کر جیسے ہی کمرے میں آئی، شہراز کو چائے پکڑاتے ہوئے اس کی کمر میں درد کی ایک شدید لہر نے اسے لڑکھڑانے پر مجبور کر دیا۔ جب شہراز نے آگے بڑھتے ہوئے اسے سہارا دیا تھا، کیا ہوا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس کا دل دھڑک اٹھا تھا، لیکن حریم فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ درد کی شدید لہروں نے اسے بے بس کر دیا تھا، اور وہ اس کے بازوؤں میں ہی بکھرنے لگی۔ ڈاکٹر کے پاس چلے، اس نے بامشکل کہا تھا، اور وہ حریم کو اٹھا کر گاڑی میں لے آیا۔ اس روز شائستہ بیگم نے اس کے ماتھے پر پسینے کی قطروں کو دیکھا تھا۔ ماما پلیز ساتھ چلیں، میں اس وقت حریم کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، اسے آپ کی ضرورت ہے۔ اس نے شائستہ بیگم کو سہارا دے کر کمرے سے باہر لا کر گاڑی میں بٹھایا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سیدھا ہسپتال پہنچا۔ ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ لیبر پین ہے، کچھ ہی دیر کے انتظار کے بعد انشاءاللہ بچہ پیدا ہو جائے گا۔ حریم کی چیخیں عروج پر تھیں۔ اس وقت وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ ڈاکٹر بار بار باہر آ کر یہی کہہ رہے تھے کہ معاملات کچھ پیچیدہ ہیں، انشاءاللہ دعا کریں۔ اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ اس روز جائے نماز پر بیٹھتے ہوئے اس نے پہلی بار اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کے لیے دعا مانگی تھی۔ اس نے حق سے کہا تھا کہ خدا اس کی اولاد اسے نواز دے۔ اس کی نیت چاہے جو بھی تھی، لیکن آج وہ اپنی اولاد کے لیے مخلص تھا۔ وہ کسی کو بھی اپنی اولاد کی جھلک تک نہیں دکھانا چاہتا تھا، چاہے پھر کوئی اس کی زندگی میں رہے یا نہ رہے۔ جبکہ دوسری جانب حریم، ایک ایسی خوبصورت لڑکی جو اس وقت زندگی اور موت کی جنگ لڑتے ہوئے اس کی نسل کو اس دنیا میں لا رہی تھی، جو اس کے نام کو بڑھا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ حریم کے حصے کے سارے درد چن کر اپنے جسم میں ڈال دے۔ تقریباً 3 گھنٹوں کے بعد ڈاکٹرز نے یہ خبر باہر آ کر سنائی کہ اللہ نے اسے بیٹی سے نوازا ہے، اور وہ وہیں راداری میں ہی شکرانے کے سجدے میں جھک گیا۔ اس نے سجدہ دیتے ہوئے شکر ادا کیا تھا کہ خدا نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا، اس کی ندامت کو دیکھ لیا گیا، اور اسے خالی نہیں لٹایا گیا۔ جس وقت وہ گلابی کلر کی نرم و نازک سی گڑیا اس کے ہاتھوں میں تھمائی گئی، اسے یوں محسوس ہوا جیسے اسے متاع حیات سونپ دی گئی ہو۔ اس نے اپنے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اپنی نم آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، اور پھر آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اس کی چھوٹی چھوٹی بند آنکھوں پر پھونک ماری تھی۔ اپنے کپ کپاتے ہوئے لب اس کے ماتھے پر جماتے ہوئے اس نے اقرار کیا تھا کہ یہ چھوٹا سا وجود اس کے لیے ساری دنیا سے زیادہ حیثیت رکھتا ہے۔
وہ مر تو سکتا ہے لیکن اسے کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتا۔ تناوش کی کالز آ رہی تھی لیکن اس نے موبائل ہی آف کر دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد حریم کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ کمرے میں لانے کے ساتھ ہی وہ اپنی بیٹی اٹھا کر اس کے پاس لے کر آیا تھا۔ پیاری ہے؟ حریم نے نم آنکھوں سے پوچھا۔ اس کے گلے میں آنسو پھنسنے لگے تھے۔ بہت پیاری ہے۔ شراز خود رو رہا تھا۔ پہلی بار وہ کسی لڑکی کے لیے نہیں رویا تھا۔ آج دوسری بار تھا جب وہ ایک ایسی لڑکی کے لیے رو رہا تھا جس کے بارے میں اسے امید تھی کہ وہ ساری زندگی اس کی محبتوں کا نتیجہ محبت کے ساتھ ہی لوٹائے گی۔ اس شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ باپ بننا کسے کہتے ہیں۔ وہ باپ بن چکا تھا۔ حریم کو ڈسچارج کرنے کے بعد گھر لایا گیا۔ ان کا استقبال بڑے پرتپاک طریقے سے ہوا تھا۔ اس نے اپنی بچی کے لیے کمرہ ڈیکوریٹ کروانے کے ساتھ ساتھ ہر ایک چیز مہیا کی جو اس کی ضرورت کے مطابق تھی۔ وہ کسی بھی چیز کی کمی بیشی نہیں رکھنا چاہتا تھا اور حریم اسے پاگلوں کی طرح انتظامات کرتے ہوئے دیکھ کر بس مسکرا کر رہ گئی۔ آپ دنیا کے پہلے باپ ہیں جو اس ننھی سی پری کو دنیا میں دیکھ کر ہی اپنا آپ بھول چکے ہیں۔ شہراز یہ اب ہمارے پاس ہی رہنے والی ہے۔ آپ کا جتنا دل چاہے اس کے ساتھ کھیلیں۔ اس نے نرمی سے اٹھاتے ہوئے اسے سینے سے لگا لیا۔ یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گی۔ میں اسے کبھی خود سے دور نہیں کر سکتا۔ اس روز اس نے تناوش کی کال اٹینڈ کی تھی اور وہ بھڑک اٹھی۔ تم نے مجھ سے رابطہ کیوں ختم کر دیا؟ کہیں تمہارا ارادہ تو نہیں بدل گیا؟ آخر تم کیا سوچ رہے ہو؟ شراز ہمارے درمیان ڈیل ہو چکی ہے۔ ہو چکی نہیں، ہو چکی تھی۔ میں ماضی اور حال سے نکل آیا ہوں۔ مجھے صرف مستقبل کی فکر ہے اور حال، ماضی اور مستقبل یہی ہے کہ وہ میری بچی ہے۔ اس پر صرف میرا حق ہے۔ میرا اور میری بیوی حریم انصاری کا۔ اس کے علاوہ کسی کا بھی نہیں۔ تم پاگل ہو چکے ہو۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو میرے ساتھ؟ تناوش کے غصے کی کوئی حد نہیں تھی۔ میں آ کر تمہاری بیوی کو سب کچھ بتا دوں گی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے میں تمہارے ساتھ کیا کروں گی۔ وہ دھمکیاں دینے پر اتر آئی تھی۔ تمہارا جو دل چاہے تم کرو لیکن میں اپنی اولاد کسی کو نہیں دوں گا۔ یہ میرا بچہ ہے۔ اسے میری بیوی نے تکلیف اٹھانے کے بعد پیدا کیا ہے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس پر صرف تمہارا حق ہے۔ اسے یقین تھا کہ اگر تناوش اس کی زندگی میں زہر گھولتے ہوئے یہ حقیقت حریم کے سامنے اگل بھی دے گی تو وہ حریم کو کبھی بدگمان نہیں کر پائے گی۔ حریم خود سے منسلک محبت کے بارے میں وہم کا شکار ہو سکتی ہے لیکن وہ کبھی اس بات پر یقین نہیں کر پائے گی کہ وہ اپنی بیٹی کی محبت میں بھی شراکت داری کا قائل ہے۔ اور حقیقت میں ایسا ہی تھا۔ اور اولاد بڑوں بڑوں کو سدھار دیتی ہے اور حریم نے اس کی جتنی محبتوں اور عنایتوں کو دیکھا تھا یہ اولاد اس کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھی جس پر وہ خدا کی شکر گزار تھی۔